والمسلمون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم میں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر ہوں. ناظرین، ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، لیکن ایک فطرتی امر ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ان دو بھائیوں کے بیچ کچھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اور پھر بس اوقات ایسا بھی موقع آتا ہے کہ یہ تلخ کلامی بڑھ جاتی ہے اور بات اس نوبت تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کے آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بھائی چارے کو بلا کے، اپنے اس سابقہ رشتے کو بلا کے، جو ان کا ایک ریلیشن شپ ہے، ان سب کو بلا کے وہ آپس میں تعلقات کو ختم کریں. اور ایسے موقع پہ چاہیے، یہ ایک اخلاقی فرض بنتا ہے، ایک انسانی فرض یہ بنتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے اور اس کو سمجھائے اور اس کو محبت پیار کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے آگے چلے. اگر ایسا نہ ہوا تو ہوگا یہ کہ ایک تیسری قوت آ کے ان دو بھائیوں کو آپس میں لڑوا دے گی. اور جو چھوٹا ہے، ظاہر بات ہے، جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ دماغ سے اکثر تیز ہوتے ہیں، وہ چھوٹے کو لے کے اس بڑے کے خلاف کر کے اس کو اس کے خلاف استعمال کر سکتی ہے وہ قوت. اور پھر نوبت اس بات تک پہنچ جاتی ہے کہ جو ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھرانہ ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے، وہ آپس میں بکھر جاتا ہے اور تیسری قوت آ کے ان کی اس چپقلش سے فائدہ اٹھا کر ان کو مزید بکھیر دیتے ہیں. چھوٹی سی ایک مثال ہے، اور پاکستان کے ایک مشہور صحافی اور کالم نگار نے اس حوالے سے لکھا تھا. مثال میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہم پاکستانی اور افغانستان اور افغانی، ہماری مثال چھوٹے اور بڑے بھائی کی ہے. پاکستان، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پورے صرف افغانستان کا ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا ایک بڑا بھائی ہے، ایک لیڈر ہے. پورے عالمی اسلام کی نظریں پاکستان کے اوپر جمی ہوئی ہیں، اور پاکستان ہی وہ واحد ایسا ملک ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ایسے اپنے انعامات سے نوازا ہے کہ عالمی اسلام اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. اب ہماری اور افغانستان کی مثال چھوٹے اور بڑے بھائی کی ہے، اور ہمارا جو یہ خطہ ہے یہ ایک گھر کے مانند ہے. ہمارا اگر سابقہ رشتہ دیکھا جائے تو ہمارے مرشد، ہمارے ہیرو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ افغان یک پیکر دل است. شاید میں وہ شعر اچھی طرح نہ پڑھ سکوں کیونکہ فارسی میں ہے اور فارسی مجھے آتی نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ افغانستان ایشیا کا دل ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان کا دل، پورے جسم میں ایک دل ہوتا ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ٹکڑا درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اگر یہی ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. افغانستان ایشیا کا ایک دل ہے، اور اگر یہ دل، اس میں امن ہو، اس میں محبت اور بھائی چارہ ہو تو یقیناً اس کے اثرات پورے خطے کے اوپر ہوں گے. اور اسی وجہ سے جب آپ ہمارا سابقہ رشتہ، سب سے پہلے ہمارا رشتہ ہے اسلام کا. دوسری بات اگر آپ دیکھیں، جب روس آیا تو پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا افغانیوں کا.
امریکہ کے خلاف بھی بھرپور ISI نے اگرچہ ظاہراً کچھ اور پالیسیز تھی، لیکن در حقیقت میں ISI نے ان کو اس قدر مجبور کیا کہ امریکہ بھی آج بھاگنے پہ مجبور ہے۔ اسی طرح جب روس نے حملہ کیا اور افغانستان کے مہاجرین، افغانستان کی عوام جب مہاجر بنے تو پاکستان نے ان کو دل کھول کر جگہ دی اور دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ شاید وہ تاریخ آج ترکی ہی دہرا رہا ہے، جب روس اور بشار اور ایران درندہ صفتوں نے حلب اور شام کی عوام کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے۔ آج وہی پاکستان کی تاریخ ترکی دہرا رہا ہے، اس سے قبل یہ تاریخ کسی نے نہیں دہرائی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ، اتنا ایک رشتہ ہونے کے باوجود، ایک مضبوط رشتہ ہے، ایک مضبوط تعلق ہے ہمارا دینی، ثقافتی اور حتیٰ کہ لسانی، اور حتیٰ کہ اس قدر ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے کہ ہمارے آپس میں رشتہ داریاں قائم ہو گئی ہیں، افغانیوں کے پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے افغانیوں کے ساتھ، اور ایک محبت اور ایک عرصے سے ہماری کوئی بارڈر نہیں تھی، جو مرضی ادھر جاتا تھا، جو مرضی ادھر آتا تھا، یعنی اس قدر محبت تھی۔ اور ایک بات ناظرین، شاید میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ آج بھی افغانستان میں پاکستان کے جو پیسے ہیں، جو روپیہ ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور زیادہ تر علاقوں میں وہی استعمال ہو رہی ہے، یعنی اس قدر ہمارے روابط تھے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آخر وہ کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں، کیا محرکات ہیں کہ افغانستان اس نہج تک پہنچ گیا کہ اس نے اس سے قبل تورخم بارڈر پہ ان کی فورسز نے حملہ کیا، ہمارے ایک میجر شہید ہوئے، اور ابھی 2-4 دن قبل چمن بارڈر کے اوپر افغان فورسز نے حملہ کیا۔ اب سوال پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وہ وجوہات ہیں کہ افغانستان ہم سے اس طرح روٹھتا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ پروگرام ہے ایک ہو مسلم، اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنا جو میسج ہے، جو غلط فہمیاں ہیں ان کو واضح کریں، اور جو اشکالات ہیں دونوں جانب سے جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اور کس جانب کو کس طرح سے، یعنی دیکھیں ایک پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ بے غیرتی کہیں پہ بھی یہ یعنی اچھی چیز نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی بے غیرت ہو تو، لیکن جب دو بھائی ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات جب انسان اگر بے غیرتی پہ بھی اتر آئے تو اس کو کبھی یعنی اس طرح بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مثلا ایک بڑا بھائی ہے وہ آپ کو گالی دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بھائی اس کے پاس پاور نہیں ہے یا بڑے کے پاس پاور نہیں ہے، لیکن وہاں پہ انسان تھوڑا سا جھکاؤ اختیار کرے، اس کو بے غیرتی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ ایک شریعت کا ایک حکم ہے کہ آپ جب اس طرح کا موقع آئے تو اپنا پہلو تھوڑا سا جھکا کے رکھیں۔ ہو سکتا ہے اگلے نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے، لیکن زیادتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سابقہ رشتے کو بلا دیں، اپنے سابقہ تعلقات سب کچھ فراموش کر کے اور پھر اس طرح کی صورت اختیار کر جائیں۔ طرفین کی جانب سے جو شکایات ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا نے اس کو کس طرح سے اٹھایا ہے، بعض ہمارے تجزیہ نگاروں نے اس کو یعنی کس طرح سے لیا ہے، ان تمام پہلوؤں پہ آج بات کریں گے اور میسج یہی دیں گے کہ ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اسلام کے اندر کوئی جغرافیائی سرحد کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو استعمار نے ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور اب افسوس در افسوس یہ ہے کہ تقسیم کرنے کے باوجود بھی ہمیں امن سے نہیں رہنے دے رہے، بلکہ ایک طرف سے ایک کو بھڑکا رہے ہیں، دوسری طرف سے دوسرے کو بھڑکا رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اس نے ہمیں 56-57 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اب بھی ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں بلکہ آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام سازشوں کو سمجھنا چاہیے، اور پیغام ہمارا پھر وہی ہے کہ ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب نوجوان تجزیہ نگار اور اسکالر جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، سلامت رہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی کی معروف شخصیت جناب پروفیسر ابراہیم صاحب، اور فون کال پہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے تجزیہ نگار جناب ناصر محمود ملک صاحب، اور اسی طرح ہمیں جوائن کریں گے فون کال کے ذریعے سے جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کویت یونیورسٹی سے۔ تمام مہمانان گرامی اور آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں ذبیح اللہ شاکر صاحب سے۔ جناب، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک
تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ داری ہوتی ہے، اور پھر جب موقع کبھی کبھار اس طرح آ جاتا ہے تو کیا ایسے موقع پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں رویہ کون سا اختیار کرنا چاہیے، لیکن جو اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب اور کون سے محرکات تھے، کیونکہ افغانستان بخوبی یہ جانتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے، اس کے پاس ایک پاور ہے، اور افغانستان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑ سکے، پھر بھی وہ اس طرح کی یعنی بسا اوقات اس طرح کے یعنی صورتحال اور اس طرح کا رویہ اختیار کر جاتا ہے، تو یہ وہ بذات خود کر رہا ہے یا پیچھے سے کروایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ عبداللہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نوازش اور ویسے یہ بھی اس دور میں آپ کے چینل کو اور آپ لوگوں کو داد دینے کو دل چاہتا ہے دل سے کہ ایک ایسے وقت میں جب میڈیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ انتشار اور افتراق کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ آپ لوگ ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ جس سے امت کو جوڑا جا سکے اور لوگوں کی جو پرائیویسی ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت خوش آئند بات ہے یہ، شکریہ۔ اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ ہمارا پروگرام بھی ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے یہ ہے، تو ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے قبائلی لڑائیاں ہی لڑنی ہیں تو پھر ہمیں یا تو پھر ہم زمانہ جاہلیت کے اس میں چلے جائیں، یا پھر ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی یہ جو قبائلی لڑائیاں اسلام آنے سے پہلے لڑی جاتی تھی انہیں چھوڑنا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دشمن ہماری انہی کمزوریوں کو دیکھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب افغانستان پاکستان کا بھائی، چھوٹا بھائی ہے، افغانی ہمارے بھائی ہیں، اور کتنے ہی ہمارے دوست احباب جن کے ساتھ ہم ملتے ہیں، اور ہمیں یعنی ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنی ان کے محبتیں ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کی ان کے ساتھ۔ اور جب آپ یہ دیکھیے کہ روس کے زمانے میں جب روس نے حملہ کیا تو پاکستان نے بہت ہی یعنی مشاہدہ دلی سے ان کے لیے اپنے سرحدیں کھول دی اور اپنے ان مہاجرین بھائیوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی، اور پھر صرف آنے کی اجازت ہی نہیں دی، یہاں پر انہوں نے اچھی خاصی سرمایہ کاری کی، یعنی اپنا کاروبار شروع کیا، سرمایہ کاری کہہ لیں کہ انہوں نے محنت کی اور اپنا گھر بسایا، اور اتنا عرصہ یہاں پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک یہ بھی بات کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں جب اپنے یونیورسٹی سے جب میں نکلا تو ایک دوست ہمارے ٹیکسی والے وہ افغانی تھے، ان کے ساتھ جب میں بیٹھا تو یعنی ان کے جو جذبات میں سن کے خود حیران ہو گیا کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اتنے شدید الفاظ میں انہوں نے افغان حکومت کی اس حرکت کے اوپر مذمت کی شدید الفاظ میں کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگ بھائی ہیں آپس میں، اور یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی اور کے اشارے پہ۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز ہمیں پہلے اسے جو نا سمجھنی ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی دیکھتے ہیں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جو قوتیں پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، خاص طور پہ جیسے بلوچستان کے اندر، قبائلی علاقوں کے اندر، اور قبائلی سسٹم جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کی ایک کمزوری بھی ہوتی ہے، وہ قبائل کے نام پہ بہت جلد ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قومیت کے نام پہ۔ اور یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی کوئی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ افغانی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے اداروں میں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جو ہمارے کلاس فیلو ہیں، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، بہت ہی اچھے تعلقات پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات ہیں، لیکن اب ایسی کیا وجوہات ہو گئی ہیں کہ وہ دشمن کی جھولی میں جا گرے ہیں اور ہم پہ وار کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر وار کر رہے ہیں، اور دشمن ایسے ہی مواقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کچھ یوں کہہ لیں کہ دانستہ طور پہ اور کچھ نادانستہ طور پہ، جانتے ہوئے کچھ نہ جانتے ہوئے، کچھ غلطیاں شاید ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، اہل اقتدار ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے ہوئی ہیں، اور کچھ یا زیادہ کہہ لیں ہمیں آج کل جو نظر آ رہی ہیں وہ ادھر سے ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے زیادہ ہو رہی ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں
پورے یعنی پاکستانی میڈیا نے بھی اور یقیناً باہر کے میڈیا نے بھی اسے جو ہے نا نشر کیا ہوگا اور یہ دکھایا ہوگا کہ پاکستان کے 3 اعلیٰ قسم کے اعلیٰ وفد افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں. افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی پیدا ہو رہی تھی اسے حل کرنے کے لیے ہماری پارلیمانی وفد گیا وہاں پہ, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی قیادت میں. ہمارے ISI چیف گئے وہاں پہ. ISI جس سے پوری دنیا کانپتی ہے, وہ چیف وہاں پر گئے ہیں, افغان صدر کے ساتھ ملے ہیں, بات چیت کی کوشش کی ہے, معاملات ایک دوسرے کے شکوے شکایت, کیونکہ آپس میں جب اپنوں کے ساتھ جب کوئی مل بیٹھ کے حل نہیں شکوے شکایات یا کوئی اس طرح کوئی مشکلات آ جائیں تو وہ مل بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں. بات چیت جب آپ نہیں کریں گے تو کیسے معاملہ ہم حل کریں گے؟ اور اسی طرح یوں کہہ لیں کہ جو جوائنٹ چیف ہیں یا ہمارے جو چیف آف سٹاف ہیں, لیفٹیننٹ جنرل میجر بلال اکبر صاحب, سوری میجر کہہ رہا ہوں, یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے, یہ جو نیب آرمی چیف کا تقریباً یہ عہدہ ہوتا ہے, وہ افغانستان گئے ہیں ایک اعلیٰ وفد لے کے, تیسرا وفد لے کے وہاں پر بات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اب آگے سے بھی تو تھوڑا کشادہ دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے, وہاں سے بھی تو. اب ادھر سے کون, یعنی یہ پاکستان کے ٹاپ کلاس جو وفد ہیں یہ گئے ہیں وہاں پر بات کرنے کے لیے, اور ان کی یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے رہے. یعنی ان کے اندر تکبر آیا ہوا ہے کہ وہ بالکل مسترد کر رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کے دورے کی دعوت دی جا رہی ہے صدر کو, وہاں کے وفد کو, وہ مسترد کر رہے ہیں. بات چیت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے, اسے مسترد کر رہے ہیں, اور بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں. پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے. نہیں, یہ اعلیٰ سطح کے اوپر, یعنی اعلیٰ سطح جو یعنی حکومتی سطح کے اوپر اس طرح کا ہو سکتا ہے, لیکن آپ افغان حکومت اور عوام کی سوچ پہ کچھ فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں, جو ہم خود یعنی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, یعنی جو ہم عام طور پہ جو دیکھتے ہیں, جو ہمارے مشاہدہ, ہاں جو ہمارا مشاہدہ ہے, جو اور یقیناً آپ کے ساتھ بھی کئی سارے لوگ ملتے ہوں گے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان میں کثیر تعداد میں ہمارے افغان بھائی رہتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں افغان حکومت کا رویہ اور ان کا موقف, اور افغان باشندوں کا اور افغانی عوام کے موقف میں ہمیں بہت تضاد نظر آتا ہے. افغانستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے, محبت ہے انہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہے ہیں, انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن جو افغان حکومت ہے وہ معاندانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں, اور ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ تو ایک کٹ پتلی حکومت ہے, ان کے منہ میں جو زبان تو ان کی ہے لیکن الفاظ کسی اور کے ہیں. یہ گفتگو تو کرتے ہیں لیکن وہ لکھی ہوئی کسی اور کی ہوتی ہے, کسی اور کا اسکرپٹ جو ہے وہ وہاں پر, یا سیناریو جو وہاں کا لکھا گیا وہ کوئی اور لکھ رہا ہے افغانستان کا. مسئلہ یہ ہے, اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایسے موقع پہ, ہماری حکومت تو کوشش کر رہی ہے, اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے افغان بھائی, ہمارے مسلم بھائی ہیں, آپس میں لڑا کے اگر ہم لڑیں گے بھی تو یقیناً ہمیں فائدہ نہیں ہے اس کا, ہمارے دشمن کو اس کا فائدہ ہوگا. اور آج امت مسلمہ کے اوپر دشمن طاقتیں, جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی نا, کہ ایک وقت آئے گا کافر قوتیں وہ مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. ایسے حالات میں جب کافر قوتیں, استعماری طاقتیں, وہ بے شک ثقافتی یلغار ہو یا وہ اسلحے کے زور پہ یلغار ہو یا کسی اور طرح کی وہ یلغار ہو, وہ چاروں طرف سے ہمارے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں. اور ایسے وقت میں, اور ہم بھائی آپس میں دستوں گریباں ہو جائیں تو یہ ایک افسوسناک بات ہوگی. ایسے وقت میں ہمارے جو افغان جو ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ عوام اور پاکستانی عوام اور افغانی عوام کے درمیان میں رشتہ داریاں بھی ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کے متحمل ہو سکے کہ آپس میں جو نا ہماری سرحد بندی ہو جائے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہاں نہ جائیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ افغان حکومت کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے, کیونکہ اب اگر ہم دیکھیں آج کل حالات کیا ہو رہے ہیں, ایک طرف ہمارا دشمن جو ازلی دشمن ہے جو بھارت, وہ پاکستان کی سرحدوں پہ محاذ گرم کیے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارے جو بھائی تھے
ان کو ہمارے ساتھ دستوں گریباں کر دیا گیا ہے، اور تیسری طرف ہمارا دوست نما دشمن جو ہماری پیٹھ میں ہمیشہ سے چھرا گھونپتا ہوا آیا ہے، اور جسے آج تک ہمارا میڈیا اور ہماری عوام شاید سمجھنے سے قاصر ہے، ایران، وہ آج یعنی ان کی مجال دیکھیے آپ، ابھی چند دن پہلے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، پاکستان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جو اسلامی اتحاد بن رہا ہے اس چیز کی یقین دہانی کروا دے کہ پاکستان ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، اور وہ پاکستان کے دشمنوں کی زبان بول کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ زبان تو انڈیا استعمال کرتا ہے پاکستان کے بارے میں، جو آج ایران استعمال کر رہا ہے۔ ان کے آرمی چیف نے آج یہ بیان دیا ہے، اور ہمارا میڈیا کی بے حسی دیکھیے، بس تھوڑی سی یعنی ایک معمولی سی خبر چلا کے ایسی خبروں کو غائب کر دیتے ہیں۔ پوری میڈیا بھی نہیں، ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ چند ایک جو چھوٹے لیول کے چینل ہیں ابھی تک تو ان سے صرف یہ خبر ہمیں پہنچی ہے، موصول ہوئی ہے کہ ایران کے آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ پاکستان میں جیش العدل نام کی ایسی گمنام جماعت کا ایک وہ الزام لگا کے کہ یہ ایران کے جو سرحدی محافظ ہیں، بارڈر فورس ہے، ان کے اوپر حملے کرتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرے، اگر پاکستان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو ہم خود ان کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تمہاری جرت کیا ہے؟ پاکستان کے خلاف تم حملہ کرو۔ پاکستان نے ہمیشہ نہیں، یہ جو ابھی کچھ دن قبل چمن میں جو ہوا ہے، اور اس کے ریسنٹلی یعنی ابھی آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ اس کے اندر کوئی مطابقت سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کو بیک وقت ہمارے خلاف ابھارا جا رہا ہے؟ بالکل، ایران کو اور افغانستان کو۔ افغانستان نے تو کر دیا اور یہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بالکل ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ ایسا کر جائے۔ عبداللہ صاحب، یہ اس وقت پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف انڈیا، پوری دنیا جانتی ہے پاکستان کے اس کے ساتھ تنازعات ہیں، وہ تو ازل سے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے وہ۔ دوسری طرف دو ہمارے اسلامی ممالک ہمارے جو جغرافیائی لحاظ سے ہمارے دوسری طرف پڑتے ہیں، ایک افغانستان تو ایسے تھا ہمارے لیے جیسے وہ پاکستان کا ہی کوئی حصہ ہے، اور افغانی باشندے پاکستان میں بلا کسی روک ٹوک کے آ جاتے تھے، اور پاکستانی بھی کرنسی آج تک ہماری وہاں پر پاکستان کی کرنسی چلتی تھی، اور آج بھی وہاں پر یہ استعمال ہوتی ہے۔ اور وہاں پر کیونکہ ہم افغانستان سے تو ہم یہ کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک کٹ پتلی حکومت ہے، اور انڈیا کی وہاں پر بہت زیادہ مداخلت ہے۔ ہاں، بنگلہ دیش میں جس طرح وہاں پر انڈیا کی ہی ایک کٹ پتلی حکومت ہے، افغانستان میں امریکہ اور بھارت بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت وہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اس کا مقصد سرمایہ کاری کا صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ انڈیا کا افغانستان کے ساتھ کوئی جغرافیائی ناطہ نہیں بنتا، نہ اس کا کوئی ثقافتی نہ کوئی ثقافت ملتی ہے، نہ کوئی بھی نہیں، صرف وہ ایک جو ہے نا کہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل کا، ہمارے اس دل کے اوپر ہی آپ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جائیں، ایک دور میں جب بر صغیر میں برطانیہ آیا، اس وقت کی استعماری طاقتوں نے حملہ کیا تو وہ وہاں سے اس کا نام و نشان ہی مٹنے لگا تھا۔ پھر روس افغانستان کے پہاڑوں میں ٹکرے مار کے پاش ہو گیا، اور اس کے روس کے پیٹ سے جب اسے مجبوراً الٹی کرنا پڑی تو اتنی ایک اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں جنہیں اس نے اپنے طاقت کے زمانے میں ہڑپ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد آج افغانستان میں امریکہ اپنا سر پھوڑ رہا ہے، وہ ایسی قوم تو پھوڑ چکا ہے، لیکن جو اب انڈیا بار انٹرسٹ لے انڈیا اصل میں انڈیا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انڈیا سمجھ نہیں رہا کہ انڈیا کو پھنسایا جا رہا ہے۔ انڈیا اپنے آپ کو ایشیا کا جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو استعمال ہوتا ہے لفظ جگہ، یعنی اپنے آپ کو یہاں کا بدماش بنانا چاہتا ہے، چودھری بننا چاہتا ہے۔ اس بیچارے کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا، افغانستان یعنی انڈیا کے چاروں طرف مسلم کنٹریز ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے علاقے یعنی ایسے اس میں امریکہ جب چلا جائے گا، مسلمانوں کے جب آپس میں ہماری ان کنٹریز کے آپس میں اچھے تعلقات ہو جائیں گے
تو اس کے نہ کوئی ثقافتی کوئی ملاپ ہے، کوئی شراکت ہے، کوئی مشارکت ہے، نہ کوئی اور، نہ کوئی جغرافیائی. تو یہ سمجھ رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر، ایک بڑے زبردست لطیفہ ہے. لومڑی کی کہاوتیں اور یہ مثالیں جو ہے نا بڑی چلاکی کی اس کی دی جاتی ہیں. ایک گیدڑ نے لومڑی سے پوچھا کہ شیر کیسے بنتے ہیں، شیر کیسے بنا جاتا ہے. لومڑی سے بار بار وہ پوچھ رہا ہے. تو لومڑی چلاک تھی، اس نے کہا کہ جب آنکھیں لال ہو جائیں اور پونچھ کھڑی ہو جائے، اور یعنی جس طرح شیر جو ہے نا وہ پھوں پھاں کرتا ہے اور غراتا ہے، ایسے جب غرانے لگیں تو شیر بن جاتا ہے. اب گیدڑ کے دماغ میں یہ ہے کہ میں بھی شیر بن سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ گیدڑ بھاگ کے جاتا پیچھے، وہاں سے دوڑتا ہوا آتا اور پھوں پھاں کرتا ہوا آتا کہ میں آ کے لومڑی کے پاس پوچھتا میری آنکھیں لال ہوئی، پونچھ کھڑی ہوئی، اور وہ کہتی نہیں. یوں دہراتا رہا، وہ یوں چکر چلاتا رہا. لومڑی تنگ آ کے لومڑی نے کہا کہ ہاں تیری اب آنکھیں تمہاری لال ہو گئی ہیں، پونچھ کھڑی ہو گئی ہے، سب کچھ. اس نے سمجھا میں شیر بن گیا ہوں. اس نے اصل جو شیر تھا اس کو شکست دینے کے چکر میں اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اب میں بھی شیر بن گیا ہوں. اس نے حملہ کیا. اصل شیر نے اسے ایک ماری، اس کی جو ہے نا زندگی کا خاتمہ کر دیا. اب انڈیا بیچارے کو امریکہ جو ہے نا یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے، تو شیر بن سکتا ہے، تو شیر بن سکتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ تو گیدڑ جیسی تیرے اندر جو ہے نا صفتیں پائی جاتی ہیں، تو شیر بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ شیروں کے کچھار میں رہتے ہوئے. تیرے اوپر ایک حملہ ہوا اور تو کسی قابل نہیں رہے گا. تیرے اندر سے یعنی انڈیا کے اندر سے پتہ نہیں کتنی ریاستیں وجود میں آ جائیں گی جب ایک ہی اس کے اوپر جب ایک جھٹکا لگا نا. روس اور امریکہ جیسا، وہ تو ایک بڑے مضبوط ممالک تھے، یہ کہاں مضبوط ہے. غربت یہاں جو ہے نا آسمان کو چھو رہی ہے، اور یہ ہر ٹائم جو ہے نا بدماشی کے چکر میں رہتے ہیں. یہ شیر بننے کے چکر میں یہاں پہ پھنس گیا ہے. چلیں وہ انڈیا کا پھر کبھی اس کو لے لیں گے، لیکن جو ابھی پاک افغان کی جو کشیدگی بڑی ہے، اس میں کچھ یعنی اسباب اور محرکات کو جیسے آپ نے واضح کر دیا کہ افغانی بذات خود ایسا نہیں ہے، یعنی عوام حکومت کٹ پتلی ہے. لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ حکومت بذات خود کچھ نہیں کر سکتی. اس کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل. کیونکہ افغان حکومت کی اتنا ان کا بس نہیں چلتا، نہ ہی ان کی اتنی پاور ہے کہ وہ، اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کہہ لیں افغان حکومت تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی. لیکن اب جو طاقتیں ان کو استعمال کر رہی ہیں، انڈیا ہے ان میں سر فہرست. اور یہ باتیں شاید آپ کے علم میں ہوں کہ ہماری مغربی سرحد اور جو بارڈر ہے اس پہ انڈیا نے 35 سے 40 قونصل خانے بنائے ہیں. اس سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ اس سے قبل احسان اللہ احسان کو پکڑا گیا، اس نے بھی یہ کہا کہ ہمیں راہ نے سپورٹ کیا ہے. عزیر بلوچ کو پکڑا گیا، اس نے یہ کہا کہ مجھے راہ نے سپورٹ کیا ہے. کلبھوشن نے کہا کہ مجھے $400 ملین راہ نے دیے تھے صرف اس لیے کہ میں بلوچستان اور کراچی میں تخریب کاری کروں. احسان اللہ احسان، ابھی یہ بھی سارا الزام راہ کے اوپر آ رہا ہے. اب سب کچھ جب اس طرح ہے، اور جب میڈیا کی بات آتی ہے تو میڈیا بجائے اس کے کہ ایران یعنی انڈیا اور ایران کی جو کرتوت ہے ان کو واضح کرے، وہ یہ سب کچھ اس پہ پردہ پوشی کر رہا ہے اور افغانستان کو بار بار ہٹ کر رہا ہے. افغانیوں نے یہ کیا، افغانیوں نے وہ کیا. یعنی اسباب ہیں، ظاہر بات ہے ہمیں وہ اسباب کو سامنے لانے چاہیے. وہ جو محرکات ہیں، کس چیز نے احسان اللہ احسان کو یہاں تک ایک کالج کے اسٹوڈنٹ سے اس کو ایک دہشت گرد بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے عزیر بلوچ کو یہاں تک پہنچا دیا؟ وہ کون سے عوامل تھے جو کلبھوشن کو انڈیا سے ایران اور ایران سے یعنی گوادر تک لے آئے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے عوامل ہیں جس نے ایرانی افغانی فورسز کو اس بات پہ مجبور کیا کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا؟ یعنی اس اسباب کے اوپر میڈیا کیوں یعنی وہ خاموش ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی المناک اسے بات کہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ہمارا میڈیا خاص طور پہ جب بھارت اور ایران کا نام جب آتا ہے کسی بھی چیز میں جب کوئی ایجنٹ پکڑا جائے، کوئی جاسوس پکڑا جائے، کسی بھی چیز میں جب انڈیا اور ایران کا نام آتا ہے تو ہمارا میڈیا بہت کافی حد تک ایسی کوشش کرتا ہے کہ ان خبروں کو اگنور کیا جائے، میڈیا میں زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے. کیونکہ سیکولر لابی پاکستان میں بہت زیادہ سرگرم ہو چکی ہے
کہ پاکستان کو ایک سیکولر اور لبرل اسٹیٹ جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے پیش کرے، اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم ایران اور انڈیا، کیونکہ یہ دونوں اپنے مقاصد کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں کسی حد تک، بالکل یہ یعنی کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورۃ الانفال کے اندر کہ دشمن اپنا مال خرچ کرتا ہے، پروپیگنڈا یعنی وہ ہر طرح کی جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، لیکن آخر میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ صرف اور صرف وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایک پاکستان کے اوپر بہت بڑا انعام ہے کہ اتنی سازشیں اس کے خلاف ہونے کے باوجود روز اول سے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے جس طرح کہا جاتا ہے نا، ہمارے جو بڑے پہلے پاکستان کے وہ کہہ گئے ہیں کہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے بھی ہے کہ جنرل راحیل شریف جو انہیں قیادت مل گئی ہے الحمدللہ، پاکستان کے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسی کون سی طاقتیں ہیں کہ جن کو تکلیف ہے اس اتحاد سے؟ پاکستان کو بغیر کسی محنت کے اتنی بڑی تعداد میں سفارتکار مل گئے ہیں، پاکستان کے ماتحت ہو گئے ہیں لوگ۔ جناب یہ تو دکھ بھی تو یہی ہے کہ بات آتی ہے پاکستان کی سلامتی کی، بات آتی ہے پاکستان کی عزت کی، پاکستان کے وقار کی، پاکستان کی لیڈرشپ کی، تو اس وقت پاکستان کے اندرونی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر وہی بات ہے میں جو کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور ہماری کافی حد تک اب ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے ان کے اندر سیکولر جو فکر ہے، سیکولر تو ہیں وہ رائج ہو گئی ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان، ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا، کیونکہ اکثریت پٹھانوں کی بھی ہے وہاں پر افغانستان میں، اور یہ لوگ مذہبی قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مذہب سے یہ کافی حد تک لگاؤ رکھتے ہیں۔ پہلی تو کوشش وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اگر مذہب کے نام سے ان کو دور کریں، ہم ان کے اندر ہم قومیتوں کی لڑائی پیدا کریں، کیونکہ میں اس سے پہلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اگر یہ کہیں گے نا کہ ہم بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو، یعنی افغانستان کو، تو کوئی نہیں لڑے گا، لیکن اگر وہ حقوق کی جنگ اور ہمارے اوپر ظلم کر دیا، ہمارے خلاف سازشیں کر دی، اس طرح کر کے اگر وہ لڑائیں گے تو کامیاب رہیں گے، کیونکہ ہمیں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جب روس نے جب جو اسلامی ممالک تھے، یہ کرغیزستان، تاجکستان اور ازبیکستان، اس طرح کے یہ ممالک، یہاں پر جب روس نے اپنا تسلط جمانے کی کوشش کی تو یہاں کے لوگوں کے اندر جو اسلامی تعلیمات تھی وہ رچ اور بس گئی تھی، نکل نہیں رہی تھی، وہ ان کو شکست نہیں دے پا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو اسلامی جو رسم الخط ہے، یعنی فارسی رسم الخط تھا وہ عربی سے ملتا ہے، وہ ختم کیا۔ اس کے بعد ان کو قبائلی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ان کی قبائلی لڑائیاں ہوتی تھی ان کے اندر وہ اجاگر کی، وہ اجاگر کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ان کے اوپر وہ ایک طویل عرصے تک تقریباً 70-80 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اور آج یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پہلے ان کو ان کے اندر عصبیت جگائیں، قومیت جگائیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ تو انگریز کا اور استعمار کا ایک جو ہے نا ایک آسان فارمولہ ہے، ہمیں اسی رول کے تحت بر صغیر میں ہمیں جو ہے نا وہ کر چکے ہیں، ہمارے اوپر ایک عرصہ تک حکومت کر چکے ہیں، اور یہی آج دوبارہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کیونکہ ہمارے یہ پاکستان کی تو واضح ایک پالیسی ہے نا کہ اسلامی ممالک ہمارے برادر ممالک ہیں، ان کے خلاف کوئی پاکستان جا رہا ہے نا۔ دیکھیں ابھی ہماری فوج کا بڑا پن دیکھیں، ہمارے اہلکار سیکیورٹی ایف سی کے، رینجر کے، کہ جب پرسوں یہ ناخوشگوار حادثہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو بریفنگ، اور میں عبداللہ حیران ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک دم میرے دل کے اندر سے ایک ایسا احساس پیدا ہوا کہ یار کمال ہے، دیکھیں کتنا انہیں افسوس ہو رہا ہے۔ ہمارے جو وہاں پر کمانڈر صدرن کمانڈ جو لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب ہیں، جو چمن بارڈر کا جو واقعہ ہوا وہاں پر جب وہ دورے کے لیے گئے، اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بہت تاریخی کلمات اور الفاظ انہوں نے جو جملے استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں افسوس ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی یہ بتاتے ہوئے میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہم نے افغانستان کے، کیونکہ ہمارے یہ دشمن نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمارے خلاف انہیں کیا جا رہا ہے۔
اور بڑی بات، بہت یعنی صرف انہی کا یہ بیان نہیں تھا، جو ایف سی کے جو وہاں پر کمانڈر ہیں بلوچستان، ہاں انہوں نے بھی یہی بیان دیا کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی ان کے اوپر جوابی کارروائی کر کے اور ان کی 5 پوسٹیں جو ہے نا تباہ کرنے کے بعد، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ایسے ہوا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاک فوج اگر اپنے جو کچھ ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے لگے، جو پاکستانی جو غیروں کی کے اعلی کار نیشنلٹی بن ہے، جاتے ہیں، جس طرح سوات کے اندر آپریشن ہوا، آج ہماری حکومت وزیرستان میں آپریشن کر رہی ہے، وہ پاکستانی ہی ہے نا جو دہشت گردوں کے ساتھ جا ملے ان کے خلاف۔ جب جو ملک کے خلاف اپنا آدمی اٹھے گا، جو فوج اسے مار سکتی ہے تو دوسروں کو بلولا وہ مار سکتی ہے۔ تو کوئی یہ مت سمجھے کہ جناب ہماری فوج یا ہمارے ادارے وہ سوئے ہوئے ہیں، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہی وہ فوج کے اندر جاتے ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے ہی وہ فوج کے اندر بھرتی ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ اس سے تو ایک بہت جو غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے، جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ جو فوج ہمارے اپنے باشندوں کو نہیں چھوڑتی، جو ریاست کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو چیز ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو چھوڑے جو سرحد سے یعنی پار سے آ کے پھر ہمارے اوپر حملے کریں۔ لیکن اب جس طرح سیکورٹی اداروں کی یہ خوش آئند بات ہے ہمارے افسر اہلکاروں کی اور آرمی کی، یقیناً یہی نقطۂ نظر سول حکومت کا بھی ہونا چاہیے۔ ہماری سول حکومت تو بیچاری کافی حد تک وہ کوشش کر رہی ہے، وہ جو ہے نا ایک یوں کہنے مدافعانہ جو ہے نا اپنی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، بلکہ وہ تو ہمارا جو ازلی دشمن بھارت ہے اس کی واضح دھمکیوں کے باوجود انہوں نے اپنا پیار اور محبت کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اور ہمارے نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ بھارت کی طرف جھکاؤ اختیار کرتے ہیں، اسی طرح اگر وہ پاکستان چلے، افغانستان کا تو آلریڈی ہماری حکومت کا، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے 3 اعلیٰ سطحی وفد وہاں پر گئے ہیں۔ افغانستان کو ہم بھارت کے ساتھ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ افغانستان ہمارا بھائی ہے، اسلامی ملک ہے، ان کے ہماری رشتہ داریاں ہیں بکثرت، یعنی ہماری رشتہ داریاں موجود ہیں، اور بھارت شروع سے ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ وہ تو اب وہاں پر، کیونکہ وہاں پر بھی بھارت اپنے ٹھکانے بنا چکا ہے، اس وجہ سے وہاں پر سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو ورگلایا جا رہا ہے بیچاروں کو، جو بھولے پن۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے اور کولڈ وار ہمیشہ جو ہے نا، یہ جو سرد جنگ جسے کہا جاتا ہے، یہ ہم بہت سارے ممالک جو ہے نا ہمیشہ یہ لڑتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کبھی جو ہے نا اس میں تیزی آ جاتی ہے، کبھی نرمی، کبھی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی کوشش وہاں پہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے ہی بھائیوں کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اداروں پر امید ہے، یعنی یقین ہے کہ انشاءاللہ میڈیا کے اوپر بھی یقین ہے۔ ہمارا میڈیا بھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا میڈیا اللہ کرے گا انشاءاللہ اس چیز میں وہ بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا کہ برادرانہ ایک اسلامی رشتے کو سامنے رکھے گا اور اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ سوشل میڈیا پہ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مثلا میرا، آپ کا اور ہم سب کا، ہمارے ناظرین کا، ہمارے نوجوانوں کا؟ مثلا ہم بعض اشتعال انگیز ہوتے ہیں کچھ لوگ، مثلا ہم ایک پکچر کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی افغانیوں نے ہمارا پرچم جلا دیا، کچھ ویڈیو ہمیں مل جاتی ہے، یعنی اس کو لے کے، ایک ویڈیو کو لے کے یا ایک تصویر کو لے کے اس کو اپلوڈ کرنا، اور اس سے ایک خواہ مخواہ کی ایک دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ نہیں، کون سا ہے؟ میرے خیال سے ہمیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدمی کی شخصیت کا بھی وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے اندر کتنی تہذیب اور کتنی تمیز ہے۔ اگر پتہ چلے گا اس کے سٹیٹس سے جو وہ لکھے گا، جو وہاں پر وہ شیئر کرے گا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنوں میں ہی ہمیشہ جو ہے نا اس طرح شکوے شکایات ہوتی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں آخر، اور اس میں شک نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی وہ اپنے ملک کے خلاف فطری طور پہ اس کی محبت ہوتی ہے اور خلاف برداشت نہیں کر سکتا کسی کے۔ لکھا بھی ہے، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بہت شدید الفاظ میں جو ہے نا اس چیز کو لکھا گیا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں، آپس میں ہمیں اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے ہمیں اس کے خلاف کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہمیں آپس میں کوئی تیسری قوت لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ہمیں وہ اسباب اور محرکات تک پہنچنا چاہیے۔ ہاں، ان اسباب اور محرکات تک پہنچنا چاہیے، اور وہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ پچھلے دنوں، ابھی 2 ہفتے پہلے کی غالباً بات ہے، احسان اللہ احسان جو TTP
पाकिस्तान का तर्जुमान था, उन्होंने फ़ौज के सामने हथियार डाले, और जो उन्होंने ऐसे यानी होशरुबा यानी साहब कॉल पे उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ डॉक्टर शकील साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, नवाजिश आपकी। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम है एक हो मुस्लिम, और बड़ी अच्छी बातें ज़बीहुल्लाह साहब से सुनने को मिल रही है, लेकिन बात हमारी चल रही है जो अभी 2-4 दिन कबल जो पाक अफ़गान सरहद के ऊपर जो कशीदगी हुई है और जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, इस हवाले से अगरचे हमारी जो फोर्सेस हैं वो भी, उन्होंने भी यही दो टोक अल्फाज में कहा है कि हमें कोई खुशी नहीं है कि हम मीडिया को ये बताएं या अपनी कौम को ये बताएं कि हमने अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस को निशाना बनाया, उनका नुकसान किया। यानी एक अच्छा है, खैर सगाली का मैसेज है, लेकिन सिक्योरिटी इदारे होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, और जो ममलिकत की सरहद होती है उस पर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन डॉक्टर साहब, इस हवाले से जो मीडिया में हम देख रहे हैं 2-4 दिन से, यानी ताबड़तोड़ इस तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, टॉक शोज़ हो रहे हैं, और उसमें बार बार यानी कौम को मुश्तिल किया जा रहा है, मुआशरे में एक तासुर फैलाया जा रहा है कि भाई ये दुश्मन हैं, ये हैं, वो हैं। आप क्या समझते हैं कि हमें डायरेक्ट इनको हिट करना चाहिए, यानी इनको निशाना बनाना चाहिए, या फिर जो असबाब और मुहर्रिकात, जिन असबाब और मुहर्रिकात की वजह से अफ़गानिस्तान इस हद तक पहुंच गया, अफ़गानी फोर्सेस इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने हमारे ऊपर जो है ना वो गोले फायर किए? तो सबसे पहली बात ये है कि आप खुलकर इसका खुलासा बयान फरमाया है। तो इसमें यह है बहसत पाकिस्तानी और बहसत जो एक अफगानी भी है, अफगानी लोग भी है। तो मेरी अभी 1-2 अफगानियों से भी बात हुई थी, तो वो भी जो है इस चीज़ पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जो हालात जिसमें इस पे पहुंची हैं जी। लेकिन तो बहसत कौम, दोनों तरफ कौम, मोतदिल मिजाज के लोग इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो ना बदकिस्मती से पाकिस्तान के दुश्मन भी जो ना बड़े बुज़दिल हैं। मजा तब आता है दुश्मन जो ना आपके बहादुर हों। हमारे दोस्त भी बुज़दिल है, हमारे दुश्मन भी बुज़दिल है। एक दुश्मन जो ना सबके सामने है, एक दोस्त नुमा दुश्मन जो ना जो छुप के वार करता है। जी जी। मुझे अफसोस ये है, जब मैं अभी कोई 10 मिनट पहले पढ़ रहा था वो रोटर्स अखबार की रिपोर्ट और वो न्यूज़ की रिपोर्ट, आपने भी पढ़ी होगी मेरे ख्याल में, अभी ट्विटर पे सबसे दिखाई जा रही है हैशटैग। तो क्या है ये, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ? ये सारा अफगान फोर्सेस को इस्तेमाल की जा रही है पीछे। खबर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कौन सी खबर के बारे में आप बात कर रहे हैं? यही जो हमारे दोस्त जो जिनके बारे में बात करना, तो पाकिस्तान में फिरकावारियत है ना, आप दूसरों पे बात कर सकते हैं, इन पे बात नहीं कर सकते आप। ये फिरकावारियत है भाई। आज जो धमकी दिया, हम जब चाहे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करेंगे। ये कौन किसको का धमकी दे रहे हैं? जरा बच्चा, हमारा का बच्चा तो खुल का है ना, पाकिस्तान का बच्चा खड़ा होगा ये किस किस्म की जो ना बुज़दिली दिखा रही है। और ऊपर से अफगानी उसको आगे करके जो ना अपना बदला लेने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब, यही बात मैंने ज़बीहुल्लाह शाकिर साहब से भी पूछी है। अभी 2 दिन कबल ये वाक़या पेश आया, अभी आज तकरीबन ये एक नया बयान आया है ईरानी आर्मी चीफ़ का। आप क्या समझते हैं कि बहक वक़्त दोनों ममालिक यानी इस तरह दलेर हो गए हैं? ज़ाहिर बात है एक पाकिस्तान की पावर का उनको इल्म है, पाकिस्तान पता है कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई श्रीलंका नहीं है, भूटान नहीं है, मालदीव नहीं है, वो एक एटमी क़ुव्वत है। इसको जानते हुए भी ईरान और अफ़गानिस्तान इस कदर दलेर हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं, ये इनकी अपनी दलेरी है या ये दलेरी कहीं और से सपोर्ट हो रही है? जी, असल में मसला ये है, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान को पसंद करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान को चाहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के साथ अमन के साथ एक भाईचारे के माहौल के साथ रहना चाहता है, आपको वो क़ुव्वतें मजबूत हो रही है अफगानिस्तान में। तो आप इन क़ुव्वतों में और पाकिस्तान के बीच नफरत लाने के लिए दुश्मन क़ुव्वतें सरगर्म हो गई है। और इंडिया की तो 17 से 18 कौंसल अफगानिस्तान में ऑलरेडी काम कर रही है। और दूसरी बात ये है, चौधरी निसार का जो उसने जो रिमार्क्स दिया था ना, बहुत आम था। उसने कहा था चमन बॉर्डर पे जो हमला हुआ है वो अफगानिस्तान का नहीं है,
وہ کسی اور کے اشارے پر کرایا گیا ہے. اور اس سے 2 دن پہلے جو کچھ اس بارڈر کی طرف جو ہوا تھا وہ واقعہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو نا غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اور آپس میں ہمیں لڑا کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ دشمن اور کچھ دوست نما دشمن سرگرم ہے. اور ہمارے قوم کو، ہمارے لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا یہ ایک پلان گیم ہے جس پر عمل ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اب وقت آ چکا ہے. افغانستان میں بھی اب تک خود افغانیوں کی حکومت نہیں ہے. اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ وہاں افغانیوں کی حکومت آنے جا رہی ہے. تو اس لیے اس عمل کو روکنے کے لیے اور پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیاں بڑھانے کے لیے، دوریاں بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ گیم کھیلا جا رہا ہے. اور یہ چلیں ڈاکٹر صاحب، چلیں ٹائم کی قلت ہے ہمارے پاس، آپ آخر میں ایک میسج دے دیں ایک ہم مسلم کے پروگرام میں، خاص کر جو ابھی اس طرح کی کشیدگیاں بڑھ رہی ہے اسلامی ممالک اور ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ، ان کو بڑھایا جا رہا ہے. ایسے میں پھر کچھ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ کچھ اشتعال انگیز ویڈیوز اور تصاویر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں بجائے اس سے کہ محبتیں بڑھائیں، الفت بڑھائیں، اخوت بڑھائیں، وہ نفرتیں بڑھ جاتی ہے. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرے سب سے پہلی میسج یہ ہے کہ افغان اور ہم بھائی ہے، بھائی رہیں گے. غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کو بڑھانے کی کوشش مت کرے. اور جتنا افغانستان پرامن ہوگا اتنا پاکستان کا فائدہ رہے گا، پاکستان فائدے میں رہے گا. اور جتنا پاکستان مضبوط رہے گا اتنا افغانستان کا فائدہ ہوگا. افغانستان میں امن کی نقص امن اور پاکستان میں بھی اگر امن میں کوئی خلل آئے تو اثر دونوں ملکوں پہ پڑے گا. جی بالکل. اس لیے ہمیں آپس میں دوریاں نفرتیں بڑھانے کے بجائے افغان فورسز کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے. ان کو خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے دشمن کون ہے، دوست کون ہے. اور ان کو عقل سے کام لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ایسے کھیل نہیں کھیلنا چاہیے. دشمن کے باتوں میں آ کر، دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کر پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے. اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے بھائی اس کو بڑھانے کے مسئلے پہ جو نا دل چھڑکنے کے بجائے اس مسئلے کو ختم کرے اور بات چیت پہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سلامت رہیں. جی ڈاکٹر صاحب کی باتیں تو شاید آپ نے سن لی ہیں، یا آپ کھیل رہے تھے موبائل کے ساتھ؟ جی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں، بہت کمال انہوں نے. نہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں کھیلیں. ان کو ظاہر بات ہے، اب یہ تو افغانستان کو پتہ ہوگا، ان کی سیکیورٹی فورسز کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. یہ علم نہیں ہوگا؟ بالکل علم ہے، کیوں نہیں ہے انہیں علم. کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی میں جس طرح ڈاکٹر صاحب کو جب لائن پہ لیا اس سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ احسان جو TTP پاکستان کے ترجمان تھے، انہوں نے ابھی سرنڈر کیا ہے. اور انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ کیا ہے، کس چیز کی طرف ہیں کہ طالبان کا تو نام استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ پاکستان میں جو طالبان ہے اکثر و بیشتر کتنی بار ایسے، یعنی ہمیں خود جو ہمارے، کیونکہ جو وہاں پر ہماری فوج میں جو لڑ رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی اور برادری اور رشتہ دار ہی ہیں، سارے ہمارے ملک کے لوگ ہیں. ان کے زبانی ہی ہمیں سننے میں کتنی بار ملا ہے کہ وہاں پر انہوں نے داڑھیاں ضرور بڑھائی ہیں، طالبان اور مسلمانوں کا انہوں نے حلیہ ضرور بنایا ہے، لیکن وہ کوئی اور لوگ ہیں جو سادہ لوگ. کیونکہ ہمیں یہ بھی جو نا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں ان کی نفسیات کو انہوں نے ضرور سمجھا ہے ہماری دشمن ایجنسیوں نے، اور دین کے نام پہ ان کے جذبات سے ضرور کھلواڑ کیا انہوں نے. اور ان کو دین کے نام پہ آپ ضرور بہت جلد اشتعال دلا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر ایسے علاقوں میں وہ میرا ایک نقطۂ نظر ہے اپنا. ذبیح اللہ صاحب یہ سب باتیں کر کے، یہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، آپ کی بڑی اچھے آپ نے پوائنٹ دیے ہمیں، لیکن میرا جو اپنا ایک خیال ہے، شاید آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. جب دو ہاتھ ملتے ہیں تو کچھ آواز آتی ہے. کچھ ظاہر بات ہے ہم نے بہت کچھ کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل یہ ماننا ہوگا، ہمیں بھی ماننا ہوگا، انہیں بھی ماننا ہوگا. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا مان گئی ہے. اس کے باوجود جب آخری وقت آیا
جس وقت ہمیں بالکل یہ ضرورت تھی کہ ہم صرف سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن شاید اس وقت ہم سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے جی اور وہی بات ہوئی کہ نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہوئی. جی عبداللہ، یعنی وہ سارا جو 40 سال کا کیا درا وہ آخر میں جا کے ایک لات مار کے ہم نے سب کچھ دریا میں ڈال دیا. تو ظاہر بات ہے جس کی وجہ سے پھر انسان ہے، انسان کی نفسیات ہے، اور انسان پھر اس طرح ہے کہ احسان فراموش بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ کچھ اچھا کریں تو وہ سابقہ ہو سکتا ہے لوگوں کی اچھائی بھول جائے. جس وقت اس کے ساتھ اچھائی کی، آپ کے ساتھ لوگوں نے بڑا اچھا کیا ہوگا، بڑا آپ کے ساتھ تعاون کیا ہوگا آپ کے رشتہ داروں نے، لیکن بسا اوقات ایک ایسا موقع آ جاتا ہے اس میں آپ نہایت ہی ایک معمولی چیز کے لیے آپ مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک تیسرا بندہ آ کے آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے مجبوری کے وقت. تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ جو سابقہ اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں نے جو بڑی بڑی اچھائیاں کی ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت اس نے آ کے ساتھ دیا ہے. ایک انسانی نفسیات ہے، اس میں ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن آخر میں جب تھوڑا کرنے کی ضرورت تھی اس وقت ہم کچھ نہ کر سکے، اور آج صورتحال یہ پہنچ گئی ہے کہ 35 سے 40، میں نے ایک پڑھا تھا ایک رپورٹ میں ڈاکٹر صاحب نے 18 کا ذکر کیا ہے، شاید آپ کی تحقیق کچھ اور ہو، اتنے کونسل خانے بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ میں نے ایک خبر، ایک ریسنٹلی ایک نئی تازہ خبر ہے کہ انڈیا نے افغانستان کابل سے جو نئی دہلی کا جو ایئر لائن کا کرایہ ہے وہ 3000 یعنی افغانی روپے ہیں. ظاہر بات ہے جب آپ اتنا ہاتھ نہیں آگے بڑھائیں گے تو دوسرے کو تو موقع ملے گا. عبداللہ، یہ آپ نے جو بات کی ہے کسی حد تک آپ سے اتفاق کرتا بھی ہوں، اور کیونکہ کچھ تھوڑا سا ہمیں چلے وہ اپنا اختلاف آپ ذکر کر دیں، کیونکہ ہمارا یہ ایسے ضرور ہوا ہے کہ ایک عرصے تک ہم نے اپنے ان افغانی بھائیوں کے لیے بہت کچھ کیا. ہماری حکومت نے، ہمارے ملک نے اور ہمارے اداروں نے ان کو موقع دیا، یہاں پر رہے، کاروبار کیا، سکون سے رہتے رہے، اور کیونکہ وہاں پر خانہ جنگیاں ایک طویل عرصے سے جاری ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے اداروں نے جو مجبوراً یہ کڑوا گھونٹ جو پیا ہے، اس کے بھی پیچھے بھی تو ایک کچھ اسباب ہے نا. اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں ہمارے افغانی بھائیوں کی بستیاں آباد ہیں، لیکن اب ان کی ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ اگر ایسے کچھ شر پسند عناصر ان کے بیچ میں آ کے رہ رہے ہیں یا آنا شروع ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو اپنے سے الگ کرتے. مجبوراً جب ایسے یہ بستیاں ان کی آماجگاہ بننے لگیں جو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور جیسے میں پھر کہوں گا کہ احسان اللہ احسان نے اس چیز کا اعتراف کیا، انکشاف کیا کہ NDS جو افغانستان کی انٹیلیجنس ہے وہ را کے ساتھ مل کے پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے. اچھا پروفیسر صاحب کو لے لیتے ہیں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. پروفیسر صاحب پروگرام ایک ہوں مسلم ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ہوں مسلم حرکت کی پاسبانی کے لیے اس کے ارد گرد بات کریں. اسی لیے ہم نے موضوع کا چناؤ کیا ہے کہ جو اب پاک افغان ہمارے افغانستان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ کچھ کشیدگیاں کافی عرصے سے بڑھتی جا رہی ہے، اور ریسنٹلی ابھی یہ چمن بارڈر میں جو ایک حادثہ رونما ہوا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ افغانستان کی عوام کی محبت تو بالکل وہ بے لوث محبت ہے اور وہ سب عیاں ہے، لیکن حکومت اور جو افغانی فورسز کر رہی ہے پاکستان کی سرحدوں کے اوپر، تو پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے تئیں کر رہی ہے یا پھر ان کو پیچھے سے کہیں سے یعنی دباؤ ہے یا سپورٹ ہے یا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ممنون ہوں، آپ نے بہت اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. اس کے کئی عوامل ہیں، ایک دو باتیں نہیں ہیں جی. اور اس وقت پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس میں تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے. جی. اور یقیناً بیرونی ہاتھ ہے
جو نہیں چاہتا کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آئے، اور پاکستان کے خلاف افغانستان کے اندر بہت شدید پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کا پاکستان کی طرف سے مناسب توڑ موجود نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے خلاف جو پروپیگنڈا افغانستان میں ہو رہا ہے اس کا یہ ازالہ کرے، اور اصل صورتحال پاکستان کے بارے میں افغانستان کے اندر افغانستان کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں چمن کے پاس بارڈر پہ، پاک افغان بارڈر پہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں، اور تاریخی واقعات جس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ افغانوں نے پاک افغان بارڈر کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد اقوام متحدہ میں واحد ملک جس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی وہ افغانستان تھا، لیکن فوری طور پہ انہوں نے اپنی مخالفت واپس لے لی، اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں جب اسلام آباد میں یہ اسلامی ممالک کی تنظیم کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی افغانستان نے پاکستان کے خلاف بات کی۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی صورتحال ہے کہ ہمارے مشرقی بارڈر پہ ہمارا ایک سمینہ اور بزدل دشمن ہے، اس کے ساتھ ہماری 3 جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن ان تینوں جنگوں میں پاک افغان بارڈر پہ افغانستان کی طرف سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، بلکہ ایسے بھی ہوا ہے کہ افغانستان نے ایک امتحانی کرائی ہے کہ ہماری طرف سے آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔ تو یہ حقائق ہیں اس طرح کے مختلف، اور ان حالات میں پاک افغان تعلقات یہ روس کے مداخلت کی بات بالکل نشانی پہ، افغان لاکھوں کی تعداد میں یہاں آئے اور بس گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستانیوں نے بھی اپنے دل کھولے افغانوں کے لیے، اور پھر یہ بھی ایک بہترین مثال ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں افغانستان کی آبادی یہاں بڑھی اور کوئی خاص مشکلات پیش نہیں آئی۔ دنیا میں جہاں بھی اتنی بڑی آبادی کی نقل مکانی ہوئی وہاں گناگوں مشکلات اور مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے، اور افغانستان کے اندر پھر امن کی بحالی ابھی تک نہیں آ سکی ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سارے حالات میں پاکستان اور افغانستان کو بڑے صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کچھ باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ ہمارے کمانڈر کوئٹہ میں جو ہمارے کمانڈر ہیں افواج کے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اپنے سرحد کی حفاظت کے لیے ہمیں کارروائی کرنی پڑی، لیکن ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں افغانستان کے فوج کے کچھ افراد وہ ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں، یعنی یہ افسوسناک صورتحال، یہ افسوس کا یہ اظہار جو ہے یہ اس بات کا بالکل مظہر ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے دلی ہمدردی رکھتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے عوام بھی اور اہل کار۔ چلے جی پروفیسر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی پروفیسر صاحب کی باتوں سے میں نے نوٹ کیا، ایک تو صبر و تحمل کا مظاہرہ جانبین سے ہونا چاہیے، بالکل صحیح کہا، اور دوسری بات بہت اہم بات کہ مشرقی بارڈر پہ جو ہمارا دشمن ہے بزدل، اور ایک لفظ انہوں نے اور استعمال کیا، تو ان کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان 3 جنگوں میں بڑے پوائنٹ کی بات ہے ذبیح اللہ صاحب، 3 جنگوں میں مغربی بارڈر پہ ہمیں افغانستان نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے بالکل بے فکر رہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہمیں وہاں سیکورٹی فورسز یعنی تعینات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل کیا سچویشن تھی اور یہ پانسا کیسے پلٹ گیا؟ پہلے اگر خدا نخواستہ 3 جنگیں ہوئی، اگر خدا نخواستہ اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں اسی طرح محفوظ ہوں گے یا نہیں؟ اب یہ صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہاں پر یعنی ہم نے اپنے لیے مشکل کر دیا، مشرقی بارڈر پہ تو آلریڈی وہ ہیں، لیکن مغربی بارڈر کو ہم نے خود بخود ہی غیر محفوظ کر دیا اپنے لیے۔
نہیں کچھ اب میں ایک یہ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا نا کہ ہر قسم کی فراخ دلی کا مظاہرہ پاکستان ہی کرے. اب کچھ دوسروں کا بھی حق بنتا ہے. یہ کیا کہ نہیں بڑا بھائی ہے تو اب اور میں آپ کو اور کیا پاکستان کے میں سمجھتا ہوں یعنی یہ ایک غیر مناسب مطالبہ ہے کہ ہر قسم کے بڑے پن کا مظاہرہ پاکستان ہی کرے, باقی ہر کوئی جو چاہے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہے. اب افغانستان کی بھی ذمہ داری جو سازش کر رہا ہے اس کو روک تھام کریں نا. وہاں کی دیکھیں اب اس سے بڑھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور اس سے کیا کر سکتا ہے کہ 3 اپنے وفد پچھلے 2 ہفتوں کے اندر بھیج چکا ہے. اعلیٰ سطحی وفد ہیں جو با اختیار ہیں وہ بھیج چکا ہے. اس سے بڑھ کے اور پاکستان کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا اقدام ہونا چاہیے؟ اب یہ تو ایک کوئی غیر مناسب ایک مطالبہ پاکستان سے میرے خیال سے کہ ہر قسم کی فراخ دلی کا مظاہرہ پاکستان ہی کرے. پاکستان دشمنوں میں گھرا ہوا ہے, پاکستان کو اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے, بیرونی سرحدوں کے اوپر پاکستان کے دشمن بلا رہا ہے. ہونا چاہیے, بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک بڑا بھائی ہے, ایک چھوٹا بھائی, باہر کا بڑے بھائی کو ہمیشہ سے اپنا پہلو تھوڑا سا جھکا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ کیا ہے اور کر رہا ہے, ابھی تک کر رہا ہے. لیکن ابھی جو مشترکہ دشمن ہیں ان کو پہچاننا چاہیے. بالکل مشترکہ. ہمیں ایک ڈاکٹر جو پروفیسر ابراہیم صاحب نے بات کی وہ انتہائی زبردست یعنی بہت ہی نقطے کی بات تھی. وہ یہ تھی کہ ہمیں ہماری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, یہ جو ہمارے ادارے ہیں, ان کو یہ کام کرنا ہوگا کہ وہاں کی عوام کے اندر صحیح معلومات پہنچانی ہوں گی, کیونکہ وہاں پر دشمن ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کے عوام آپ کے خلاف ہے, اور وہاں کے لوگوں کے اندر پاکستان کے مخالف جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں. چلیں, بہت بہت بہتر اور بہت شکریہ. آپ کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. اسی طرح ناظرین آپ کا بھی شکریہ, دیگر مہمانان گرامی کا بھی شکریہ, جناب پروفیسر ابراہیم صاحب کا اور ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کا. اور شاید ملک صاحب, ناصر ملک صاحب کی کال نہ مل سکی تو ان سے دلی معذرت. اور باقی باتیں تو بہت ساری ہو گئی ہے, آخر میں کچھ بچا نہیں ہے کہ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں. لیکن بات وہی ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اگر ہم آپس میں اسی طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یقیناً ایک فطرتی امر ہے کہ تیسری قوت آ کے ہماری اس گھریلو لڑائی سے فائدہ اٹھا کے ہمیں ایک بھائی سے, ایک دوست سے دشمن بنا دے گی. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکی کاشغر. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. انما المؤمنون اخوة. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے